اس امت پر رحمت کے دروازے کب بند ہوں گے؟ اس ویڈیو کو ضرور سنیں اور دوسروں تک شیئر کریں۔ اسی لیے علامات قیامت میں ایک حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا فعلت امتی 15 خصلۃ حل بها البلاء، میری امت جب 15 کام کرنے لگے گی تو امت پر رحمت کے دروازے بند ہو جائیں گے، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹنے لگیں گے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وما ہی، یہ کیا ہے، ہمیں بتائیے تاکہ ہم ان کے خلاف جہاد کرتے رہیں، اپنے معاشرے میں ان کو نہ گھسنے دیں، یعنی بالفاظ دیگر اللہ کی رحمت کے دروازے کو بند نہ ہونے دیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک کر کے صحابہ کو بتلائی ہیں۔ اس کے آخر کے اندر ایک چیز فرمائی، وہ بڑی اہم چیز ہے، فرمایا اور جب تم دیکھو وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، جب امت کے بعد کے آنے والے بالکل جو چوٹی پر امت میں بیٹھتے ہیں ان کے اوپر لعنت بھیجنے لگے، سمجھ لو کہ اللہ کی رحمت کے دروازے بند۔ کیا مطلب؟ یہ دین قرآن اور جس دین کو میں لے کر آیا ہوں یہی تو اللہ کی رحمت کے دروازے کو کھولنے والا ہے۔ جب جو لوگ دین کو لے کر آئے ہیں وہی ناقابل اعتماد قرار دے دیے جائیں گے، بلکہ مشرک اور کافر اور فاسق اور فاجر العیاذ باللہ کہا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب خدا کی رحمت کے دروازے بند ہو گئے۔ اگر وہ ناقابل اعتماد تھے تو کوئی بتائے قرآن کیسے قابل اعتماد ہو گیا؟ اگر وہی ناقابل اعتماد تھے تو بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، موطا، ان کی کیا حقیقت ہے؟ ان سب کی بنیاد تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہی ہیں، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن و حدیث کو سنا اور پتھر کی لکیر کی طرح محفوظ کر لیا، اور وہی لوگ ناقابل اعتماد ہوگا۔ دین کہاں سے محفوظ رہے گا؟ دین تو محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اللہ نے اسی بنیاد کے اوپر قرآن میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اعلان کر دیا، وہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے۔